خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جاری بنیادی حقوق پر مبنی تحریک پر، اس کے پس منظر پر اور اس کے گرد پیدا ہونے والے تنازعات پر. سوال یہ ہے کہ ایک عوامی تحریک متنازع کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں اور کن عناصر نے اس کا رخ تبدیل کیا. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں راشد حنیف صاحب، جن کا تعلق مظفر آباد ڈویژن سے ہے اور جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں مظفر آباد ڈویژن کے. راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. بنیادی انسانی حقوق کی تحریک اور اس کے جو ہے متنازع بننے تک اس سارے مرحلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندہ قوم ہو جی، وہ اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے، اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. جی، اور اگر عوام کو یاد ہو، میں سب سے پہلے نکلا تھا اس چیز کو لے کے. ٹھیک ہے. اب اس میں چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے بنیادی حقوق بھی ضروری ہیں اور ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ریاست ہے ہماری. جی، ریاست پاکستان ہے اور ان کی عوام ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی. جی، اور وہ افواج پاکستان ہے جس نے آج تک ہمارا دفاع کیا. ٹھیک ہو گیا. جی. اب بات دراصل یوں ہے کہ جب ہم نے عوام کو سمجھایا اپنے دلائل کے ساتھ، تو عوام کے تمام مکاتب فکر سے لوگ جو ہے وہ اس میں جڑے اور ہم نے ایک جد و جہد کی. اور اس میں یہ تھا کہ ایک عوام نے بھی اپنا ایک اچھا کردار ادا کیا اور اس وقت کی حکومتوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ بات ہماری سنی اور وہ ہمارے مطالبات کو انہوں نے منظور کیا. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہی ہوا یہ کہ کریڈٹ سارا جو ہے وہ ایک طرف لیا گیا اور دوسروں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور ان کی جو ہے نا بیشنگ کی گئی. اس نظام کے اندر خرابیاں بہت زیادہ موجود ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے نا تو آپ کو ایک طریقہ کار کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ نے انتشار کے اس لہجے کو نہیں اپنانا ہوتا. بالکل. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم کیونکہ ادھر لوکل رہنے والے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، جن کا جو بچہ وہاں کا جانتا ہے، وہ مختلف مکاتب فکر سے جو ہے نا ایکشن کمیٹی کی صورت میں وہاں پہ اس پرچم کے نیچے جمع ہونے شروع ہو گئے. تو اس میں بھی جو ہے میں نے ان کو بلا کے ان کو میں نے انفارم کیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری اس تحریک کو غلط طرف لے کے جائیں گے، خدا را ان سے جو ہے نا فاصلہ رکھا جائے. تو کیونکہ اس وقت انیشل تھا، وہ بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پر نہیں پھیلائے تھے. تو اس وجہ سے جو ایکشن کمیٹی کے جو دکاندار طبقہ تھا تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ والی. خیر، فرسٹ میٹنگ ایک میرے گھر کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر میں حکومت کو بھی بلاتا ہوں، ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کو بھی بلاتا ہوں. وہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے 1 to 1. تو وہاں پہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے بلایا اسی لیے تھا کہ بھائی ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری بات نہیں سن رہی اور دوسری طرف جو ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ یار یہ تو ہر درمی پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں کہا آئیں 1 to 1 بیٹھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم. تو وہاں پہ یہی ہوا کہ بڑے اچھی طریقے سے باتیں چل رہی تھی، لیکن وہ جو نیشنلسٹ فیکٹر تھا وہ ایک ہی بندہ تھا. ہم 10 بندوں میں بیٹھا وہ ایک بندہ تھا، اس نے سارے ماحول کو خراب کر دیا، بدتمیزی شروع کر دی تھرو آؤٹ. وہ اس وقت 10 پوائنٹ تھے، 10 نکاتی ایجنڈا تھا، ہر پوائنٹ کے اوپر اس کی بدتمیزی. چلیں نیکسٹ کریں، چلیں اگلی کی بات کریں، یہ کریں وہ کریں. یار آپ کیا ہو؟ ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کردار کیا وہ میں اپنے راج صاحب، اس سے پہلے کیا نیشنلزم کو کوئی سپورٹ حاصل تھی اس نظریے کو، یا کتنی تعداد میں جو ہیں یہ لوگ موجود تھے اس سے پہلے؟ اگر یہ عوامی تحریک نہ ہوتی تو کیا وہ منظر عام پر آتے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھے پہلے. ان کو ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم چاہیے تھا جس کے اندر گھس کے جو ہے نا انہوں نے اپنا یہ گھند رچانا تھا. ٹھیک ہے. کسی کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو پھر سائڈ پہ کیا، 1-2 نمائندوں کو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے آپ کو ڈیمو دینا تھا، یہ دیکھ لیں، یہ کہیں بھی آپ کی بات بننے نہیں دیں گے. ان کو صرف انتشار چاہیے. ٹھیک ہے نا. ان کو بنیادی حقوق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ عوام بیسیکلی کیونکہ وہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، سادی سی عوام ہے ہمارے علاقوں کی، ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے یار یہ بنیادی حقوق تھی تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ پسے ہوئے نا، وہ تو ریئل مسئلہ وہاں پہ وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہماری سیاست نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہماری پالیسی نے بالکل ذمہ دار ہیں. انہوں نے تو میں کہتا ہوں سوتیلی ماں سے بھی بڑھ کے برا سلوک کیا اس عوام کے ساتھ، موقع دیا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں سمپل چیز کیا ہے. بات اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو جو ہے وہ
پورا کشمیر جانتا ہے کہ بھائی ان کا مائنڈ سیٹ تھا کیا. انہوں نے پہلے بھی جب ان کا عروج تھا تو انہوں نے کیا کام پکڑے ہوئے تھے کہ تب سرکاری کالجز ہوتے تھے, یہ وہاں پہ کلاسز نہیں ہونے دیتے تھے, بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے کہ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے نا, لڑائی جھگڑے دنگے فساد, کالجز بند, بڑے اچھے اچھے بچوں کا جو ہے نا مستقبل تباہ ہوا ان لوگوں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ایک چیز عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا اور پاکستان یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں جی, نہ ہم وہاں کا کشمیر لے سکتے ہیں نہ وہ یہاں کا کشمیر. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, پریکٹیکلی پاسبل یہ نظریہ کسی طور پہ پریکٹیکل ٹھیک ہے نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے جی. اب جس وقت کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کی, اس نے ایران کی, امریکہ کی, اور اس کے دنیا میں اس کے ڈنکے بج رہے تھے, تو کیونکہ انڈیا جو سائڈ لائن پہ ہوا ہے ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا کیونکہ اس کے کرندے یہاں پہ موجود تھے, وہ انجیکٹ ہوئے اس کے اندر, انہوں نے جو ہے ان کو چاہیے تھی ہیٹ سپیچز ٹھیک ہے. جب بات ہماری بنیادی حقوق کی ہے تو یہ عوام کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر بات کریں, پاکستان کی عوام پہ بات کریں یا پاک فوج کے اوپر بات کریں. میری ایج 43 ایئرز ہے, آج تک میں نے فوج کو کسی لوگوں کے ساتھ پنگا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ بیچارے بالکل بڑا با کردار جو ہے جی ہاں, دیکھیں سعودیہ نے آپ کو اربوں ڈالر دے گا اپنے دفاع کے لیے, بالکل ہمیں مفت میں جو ہے نا وہ دفاع دیا رہا ہے, وہ جو ہے اور ایون جو حکومت کے کرنے کے کام ہے ریموٹ ایریاز میں, نیلم میں دیکھیں آپ, سیلاب ہو جائے, زلزلہ جو بھی ہوتا ہے, ایون طبی سہولیات جو بیسک ہیں وہ بھی آرمی دیتی ہے, وہ دے رہی ہے. ایون کہ رستے بند ہو جائیں بالکل وہاں پہ بھی آرمی آتی ہے, کسی نالے میں فلڈ آ جائے تو وہاں بھی آرمی دوڑ کے ہماری مدد کرتی ہے. تو یہ تو بہت چھوٹا پن ہوگا ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا اٹھ کے خواہ دیکھیں, یہ تو جان بوجھ کے پنگا لینے والی بات ہے نا. تو اس کو عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آیا جو 78-79 ایئر سے. راج صاحب کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, وہ خاتون جو تھیں ایک صحافی ہیں, اور انہوں نے ایون جو وہ سردار امان ہے اس کا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا اور ساتھ دل لگایا تھا اور اس کو وہ سپورٹ کر رہی تھیں. کیا صحافیوں کے ایسے رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایون جو ہے عوام مر رہی ہے ایک اس نظریے کی وجہ سے, ایک انتشار ایک بندہ پھیلا رہا ہے اور صحافی تک اس کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جذباتی بنیادوں پر, جبکہ وہ فیکٹس جانتے نہیں ہیں. دیکھیں بیسیکلی تو یہ اگنورنس کا اور جو جہالت کا کردار ہے, اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ بیسیکلی یہ دور ہی ہے نا انتشار کا جی, انتشار پروموٹ ہوتا ہے, انتشار بکتا ہے بالکل. اور انڈیا میں وہ کہہ رہا ہوں نا, انڈیا اس وقت کچھ اور نہیں کر سکا, تو اس نے جو ہے نا کہ یہاں پہ یہ گند پھیلا کے ٹھیک ہے نا, ایکشن کمیٹی کو استعمال کیا. اب عوام کنفیوز ہے, کچھ تو کرنا تھا نا. بنیان مرصوص میں دیکھیں کہ ان کی ناک کٹ گئی جی بالکل. دنیا میں ابھی جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا, دنیا میں نام ہو گیا, تو کچھ تو انہوں نے کرنا تھا. آج جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں میں آج آپ کے آن ایئر میں یہ شرط لگاتا ہوں, یہ جو دو بندے ہیں سردار امان اور خواجہ مہران, ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. یہ تو نشے ہی ہیں, یہ چرس پیتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو ہوش ہی نہیں ہے یہ بات کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں آج بات کہ بھائی پاکستان کی فوج نکل جائیں, ہم جانے ہندوستان جانے. جب پچھلے سال ہندوستان نے حملہ کیا تو آپ کدھر تھے؟ آپ پروٹیکشن دیں گے ٹھیک ہے, آپ پروٹیکشن دیں گے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ تمبر کے ڈنڈے کے ساتھ آپ پروٹیکشن دیں گے. فار گاڈ سیک, کیسی جہلوں والی بات کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کشمیری قوم کو مذاق بنا کے چھوڑ دیا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے. اور دوسری کتنی بری بات, اب عوام کو ان سے یہ جواب لینا چاہیے نا کہ بھائی کس کھاتے میں آپ نے یہ بات کی ہے کہ بلوچستان سے تو لاشیں مل جاتی ہیں, کشمیر سے نہیں ملیں گی. کیوں کشمیر ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ بالکل. کیا کشمیر کی آزادی پاکستان اور افواج پاکستان کے مرہون منت نہیں ہے؟ بالکل. 1 گھنٹے میں نکال دیں آپ پاک فوج کو, کہیں آپ 1 گھنٹے کے لیے سائڈ پہ ہوں, یہاں پہ انڈین افواج آ جائیں گی. اور ایک بات عوام یاد رکھے, پھر ایسا طرز عمل نہیں رہے گا. جی ایسا طرز عمل نہیں رہے گا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, فیکٹ بتاؤں آپ کو, میں کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر more than 70% جو زمینیں ہیں نا وہ سکھوں کی ہیں یا ہندو پنڈتوں کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم سے ہمارے پاس گھر بھی جائیں گے ہمارے, اگر انڈین افواج یہاں پہ آ جاتی ہے اس سائڈ پہ وہ خرید چکے ہیں لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا انڈین دفتر خارجہ کا وہ بیان, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہم جیک کے ساتھ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو کشمیری پنڈت ہیں وہ وہاں پہ اپنی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ دلوائیں گے. بالکل. ریپلیس جو لوگ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. یہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ. تو اب بات دیکھیں, بات اصول کی ہے, بات نہ کوئی ڈرنے کی ہے ٹھیک ہے. اب کوئی جو دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں میں قوم کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. کیوں کہ ہم
کشمیر کی ہسٹری اٹھائی جائے، یہ جو وقت ہے جو ہم نے پاکستان کے ساتھ گزارا، ہم نے یہی آزاد وقت گزارا، اس سے پہلے ہماری قوم نے آزاد وقت نہیں گزارا. ٹھیک ہے، بالکل. اب قوم خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیا آیا ہمارے اوپر کچھ پابندیاں تھیں؟ کوئی پابندیاں نہیں تھی، ایون کہ ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ آزاد تھے. بالکل. ٹھیک ہے، بالکل. یہ ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. خدارہ ہم حقوق کی بات اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے، لیکن تہذیب کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ. اور یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے عوام کی، یا جو ایک عام بندہ ایکسپلائٹیڈ ہے، اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان کسی صورت میں نہیں ہے. نہیں، بالکل صورت نہیں ہے. دیکھیں کیسے آپ اس بجٹ کو کیسے بیان کریں گے جو سالانہ حکومت پاکستان جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو دیتی ہے، اور اپنی جنریشن کیپیسٹی کیا ہے ہماری؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں اس میں پہلی چیز کو ایڈ کرتا چلوں. جی. اس میں چیز یہ ہے کہ اپنا میں جو بات کر رہا ہوں اپنی اس قوم کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، وہاں کا جو امن امان ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. جو کشمیری اور پاکستانی قوم کا جو آپس میں رشتہ ہے بھائی چارے کا، جس کو ہم نے ہر جگہ بار بار دیکھا ہے، ہم نے جو زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، کوئی بھی صورت ہو، کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے بیہیو کیا، میں اس رشتے کو بچانا چاہتا ہوں. وہ رشتہ بڑا قیمتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ پاکستان ہو جائے یا پاکستان فوج ہو جائے، یہ صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، بالکل یہ امت مسلمہ کی فوج ہے. اللہ نے اس کو چنا ہے تمام مسلم ممالک کے دفاع کے لیے. بالکل. ایون آپ دیکھ لیں کہ ابھی معاہدہ ہوا سعودیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، قطر کے ساتھ بھی ہوگا، ایران کے ساتھ ہم نے کیا مطلب رول رہا ہمارا ایران کو بچانے میں. افغانستان کو ہم نے 2 بار بچایا. تھوڑی سی ان میں اکڑ آ گئی تھی وہ انڈیا کی ایما کے اوپر، تو دیکھیں ان کی ہیکڑی ہم نے سیدھی کر دی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو اس وقت بھی جو گیم چل رہی ہے کشمیر کے اندر، یہ ہائی جیک ہو چکی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اکسا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے کچھ کے اسائلم کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے اپنے کیس مضبوط کرنے ہیں، وہ مدد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کو صرف ہیٹ سپیچز چاہیے جو انہوں نے دنیا کو دکھانی ہے. اور ایک عام بندے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آئینی مسئلوں کو سڑکوں پر حل نہیں کیا جاتا، اور ایک آئینی مسئلے کو لے کر اس وقت جو ہے ہر گرمی پہ اڑ جانا، جو کہ ایک عام بندہ سمجھتا بھی نہیں کہ اس کی کیا کمپلیکیشنز ہیں. دیکھیں کشمیر بنیادی حقوق تک، جی کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس وجہ سے انڈیا بدنام ہو رہا تھا. انڈیا کو کچھ اور رستہ نہ نکلا تو اس نے جان بوجھ کے ایک تحریک کو ہائی جیک کروایا، ہائی جیک کروا کے اس کو اور رخ پہ لے گئے، بنیادی حقوق سے اٹھا کر اس کو آئینی مسئلے پر لے گئے، تاکہ جو ہے نا یہاں ابھی بھی ہمارے جو ہے نا ریاست جو ہے وہ بڑا صبر و تحمل کا کام لے رہی ہے. جس طرح کی وہاں پہ وہ گفتگو ہو رہی ہیں، جس طرح کی بکواس کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ سینسیبل بات کرتے تھے تو ان کو تو آہستہ آہستہ سائڈ لائن پہ لگا دیا گیا ہوا ہے. بالکل. وہ تو ان کا تو بولنا اب ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ تو یہ 2 بندے ہی جو ہے نا مین اسٹریم کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور جو سارے مسئلے کو بگاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اسٹیٹمنٹس ایسے دے کے. آج تک ہم نے جو تحریک، اس سے پہلے جو تحریک ہم لوگوں نے چلائی، ہم نے دلیل کے اوپر چلائی، بنیادی حقوق کی بات کرتے رہے. کیا ہمیں کسی نے ایجنٹ کہا؟ کیا کسی نے ہمارے اوپر فورس استعمال کیا؟ تمام مطالبات بھی تسلیم کیے، تمام مطالبات 31 ارب روپے جس کے لیے فراہم کیے، پورے کے پورے مطالبات منظور کیے گئے. اور جو ہے ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ جب بھی آپ کوئی بیٹھتے ہیں میٹنگ میں تو 10 نکات ہیں تو 6 مانے جاتے ہیں، 4 نہیں مانے جاتے. آیا ریاست پاکستان وہ حل کرنا چاہتی تھی نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. ایکچولی یہ جانا چاہتے ہی ڈگ لاگ کی طرف تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جی ہاں، اب ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عوام کو موبلائز کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو جو مرضی ڈائریکشن دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بات پاکستان کی آئے گی، جب بات پاک فوج کی آئے گی، تو کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، جی بی میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ کشمیر میں بھی ہر تیسرے گھر میں ایک فوجی ہے جو پاک فوج کے اندر سرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو انشاءاللہ کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا. اور زیادہ تر جو نوجوان ہیں اس وقت بھی ایون جو ان سروس ہیں، وہ ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے پونچھ ڈویژن سے ہے. جی بالکل، یہ چیز ہے. تو یہ لوگ وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی 4000 مربع میل کا علاقہ کوئی ایک مملکت نہیں ہے. دوسرا حصہ انڈیا کے پاس ہے، تیسرا جو چائنا کے پاس ہے. تو آپ اتنی آسانی سے 4000 مربع میل کو لے کر
جی ہاں کوئی ملک نہیں بنا سکتے یا پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہے تو نفرتیں نہ پھیلائیں کیونکہ رہنا آپ نے یہیں پہ رہنا ہم نے ساتھ ہے. دیکھیں ہماری نسلیں بھگتیں گی اس چیز کو, ٹھیک ہے, ہمارے لیے مسائل ہوں گے. اور یہ جو قتل و غارت کروائی گئی اس کی وجہ سے جو ہے دیکھیں حالات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں, عام لوگوں میں نفرتیں پھیل چکی ہیں. دیکھیں یہ تو ہم پرانی فلمیں دیکھتے آئے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا احتجاج ہوتا ہے اندر سے ہی جو ہے نا لوگ اٹھ کے حملہ کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں اب کیونکہ اب وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ تمام ثبوت سامنے لائے جائیں گے, ابھی کیونکہ چیزوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں جب بات آئے گی نا ملک کے دفاع کی تو فوج ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے. بالکل. تو فوج آئے گی, وہ ملک کو بچائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی اگر نہیں بولے گا تو فوج بھی اس کے ساتھ نہیں بولے گی. کوئی ہیڈ اسپیچ کرے گا, کوئی انڈیا کی زبان بولے گا تو فوج وہاں پہ کھڑی ہوگی. اگر فوج نہیں کھڑی ہوگی تو پھر ہم فوج کو پوچھیں گے کہ آپ کدھر تھے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہماری فوج انشاءاللہ کبھی بھی اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتے گی. ہر ملک میں ہوتا ہے یہ, کوئی یہاں پہ انوکھی بات نہیں ہے کیونکہ ہر ملک جو ہے اپنی سیفٹی کے لیے جی بالکل دنیا میں جو اس کا ایک افیئر ہے دنیا کے ساتھ, اس کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے. ان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے دوسری چیز کی تھی, بجٹ کی بات کی تھی. دیکھیں فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ 76 ارب روپے ہے, جو ٹیکس کشمیر سے جو کلیکشن ہوتی ہے سارے کی ساری. جو ٹوٹل بجٹ ہمیں پاکستان سے ملتا ہے وہ 320 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں فیکٹ اینڈ فگرز کو سامنے رکھنا چاہیے, ادروائز آپ کی جگہ صحیح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس وہ افسوس اسی بات کا ہے کہ کچھ تو یہ نیشنلسٹ تھے, کچھ ایک سیاسی پارٹی تھی جن کو ایک ضد تھی اور ایک غصہ ہے, وہ نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ کشمیری قوم کو بدنام کر رہے ہیں. ادروائز میجورٹی کشمیری عوام جو ہے وہ باہر نکلی ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں. ایون کہ اب جو ہمارے سدن بھائی ہیں وہ بھی بات کو آہستہ آہستہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں آج بھی عمر نذیر کشمیری صاحب کو اور شوکت نواز میر صاحب کو کہوں گا, یہ ہماری اپنی فورسز ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ سے کہہ دیں آپ سرنڈر کریں, آپ سرنڈر کریں. ایون کہ جب انیشلی جو ہے موومنٹ ہم نے چلائی تھی تو میرے اوپر بھی جو ہے نا وہ 680A کا پرچہ ہوا تھا, وہ جو بحال ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ کل جا رہا ہوں واپس مظفر آباد. میں جا کے اگر میری فورسز کہتی ہیں کہ آپ گرفتاری دیں, وہ ہماری ریاست ہے. ٹھیک ہے نا. میں گرفتاری دوں گا. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے اس ملک کو بچانا ہے, ہمیں اپنی فورسز کے اوپر اعتماد ہے. اگر میرا وہ کسی بیرونی ایجنڈے کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری فورسز مجھے چھوڑ دیں گی. ہاں اگر میرا کسی بیرونی ایجنڈے کے ساتھ تعلق ہے تو میری فورسز مجھے نہیں چھوڑیں. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں. بالکل. راج صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.